وسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد حضرات گرامی قدر، نماز میں اندر رکوع بعد الرکوع اور تیسری رکعت کی ابتدا میں رفع الیدین نہ کرنا اور نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کرنا، اس پر آپ دو پارٹ سماعت فرما چکے. تیسرا پارٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے جو کہ مسند امام احمد بن حنبل میں، جو میرے پاس مسند ہے اس کا جلد 5 ہے اور صفحہ میرے پاس 112 ہے، اور یہ ادارہ احیاء سنہ گرجاک گجرانوالے کا مطبوعہ ہے. تو اس حدیث میں یہ خصوصیت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کو، قبیلے کو، مردوں، عورتوں، بچوں کو، سب کو جمع کر کے تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تعلیم دی، انہیں حضور کی نماز سکھائی انہوں نے. آپ بھی سماعت فرمائیں، اور اس میں وہ مکمل نماز بیان فرماتے ہیں، لیکن رفع الیدین انہوں نے نماز کی ابتدا کے وقت کیا، نماز شروع کرتے وقت انہوں نے رفع الیدین کیا. باقی کسی جگہ پر بھی انہوں نے رفع الیدین کا بیان نہیں کیا، نہ انہوں نے رفع الیدین کیا. اور بعد میں انہوں نے خاص طور پر اپنے رکوع اور سجود کا اپنی قوم کو ذکر فرمایا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث پاک بیان فرماتے ہیں، اور یہ سند بالکل ثقہ ہے، اس کے تمام روات ثقہ ہیں. ان میں کوئی راوی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اصول حدیث کی روشنی میں اسماء الرجال کے متفقن علیہ اصولوں کے مطابق کسی راوی کو ضعیف کہا جا سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سند کے تمام روات ثقہ ہیں اور قابل اعتماد راوی ہیں. حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا عبد الحمید بن بحرام الفزاری عن شعر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم. حضرت عبد الرحمن بن غنم تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں انا ابا مالک الاشعری جامع قومہ، انہوں نے حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کو جمع کیا. فقال یا معشر اشعرین اجتمعوا واجمعوا نساءکم وابناکم، کہ اے اشعریوں اپنے مردوں، عورتوں کو، بچوں کو تم جمع کر لو. اعلمکم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا بالمدینہ، میں آپ کو حضور علیہ السلام کی وہ نماز پڑھاؤں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مدینہ شریف میں نماز پڑھائی ہے. جامع قومہ فاجتمعوا واجمعوا نساءهم وابناءهم، تو انہوں نے اپنی عورتوں کو اور اپنی اولاد کو جمع کر لیا. فتوزع وآراهم کیف یتوزع فاحسن وضوء الى اماکنہ،
تو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے انہیں وضو کر کے دکھایا کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے. لما ان فال فائے ون کسر ذلو، جب سایہ ڈھل گیا، ظہر کا وقت شروع ہوا، قام فاذن، تو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اذان پڑھی. فصف الرجال فی ادنى الصف وصف الولدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان، پھر لوگوں نے صفیں بنا لی، سب سے پہلی صف مردوں نے بنائی، اس کے بعد والی بچوں نے بنائی، اس کے بعد والی عورتوں نے صف بنائی. ثم اقام الصلاۃ، پھر حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی اقامت پڑھی. فتقدم، پھر آگے بڑھ گئے، مصلی پر آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے. فرفع یدیہ فکبر، انہوں نے نماز شروع کی، رفع یدین کیا اور تکبیر کہی، یعنی اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے رفع یدین کیا. فقرأ بفاتحۃ الکتاب والسورۃ، پھر انہوں نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھی اور ساتھ سورت ملائی. یسرہما، اور یہ فاتحہ اور سورت انہوں نے آہستہ آواز میں پڑھی. ثم کبر فرکع، پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا اور رکوع کیا. فقال سبحان اللہ وبحمدہ ثلاث مرار، تو 3 بار انہوں نے رکوع کی تسبیح پڑھی. ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ، پھر انہوں نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا اور رکوع سے سر اٹھایا. واستوى قائما، اور سیدھے کھڑے ہو گئے. ثم کبر وخر ساجدا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدے میں چلے گئے. ثم کبر فرفع راسہ، پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا اور سجدے سے سر اٹھایا. ثم کبر فسجد، پھر اللہ اکبر کہا، سجدہ کیا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا، فنہض قائما، تو اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے نہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے. فکان تکبیر فی اول رکعت 6 تکبیرات، تو حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نماز پڑھائی اس میں پہلی رکعت میں ان کی 6 تکبیریں تھیں. وکبر حین قام الی الرکعۃ الثانیۃ، تو دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے تکبیر کہی. فلما قضا صلاتہ، پھر انہوں نے اسی طرح نماز پڑھی. جب نماز انہوں نے پوری کر لی، اقبل الی قومہ بوجہہ، اور اپنا چہرہ مبارک انہوں نے اپنی قوم کی طرف پھیر کر فرمایا. فقال احفظوا تکبیری وتعلموا رکوعی وسجودی، اپنی قوم کو فرمایا کہ میں نے جتنی تکبیریں کہی ہیں وہ یاد کر لو، میرا رکوع اور میرا سجدہ یہ سیکھ لو، یہ بھی یاد کر لو جس طرح میں نے رکوع کیا ہے، جس طرح میں رکوع گیا ہوں، جس طرح رکوع سے میں نے سر اٹھایا، یہ میرا رکوع اور میرا سجدہ سیکھ لو، اچھی طرح یاد کر لو. فَإِنَّهَا صَلَاةَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا قَضَى السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز ہے جو حضور نے ہمیں اس وقت پڑھائی تھی. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضا صلاته اقبل الى الناس بوجهه، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح جب یہ نماز پڑھائی تھی تو نماز کے بعد اپنا چہرہ انور اقدس ہماری طرف کیا. فقال یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات، میرا فرمان غور سے سنو اور جان لو کہ اللہ عز و جل کے کچھ ایسے بندے ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور شہداء
रहमहुल्लाह तो नहीं है, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम और शुहदाए किराम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उनका कुर्ब देखकर खुश होंगे। आगे हुजूर सय्यद दो आलम अलैहिस्सलाम ने औलिया अल्लाह की शान बयान फरमाई कि उनके लिए नूर के मिंबर रखे जाएंगे और उन्हें नूर के मिंबरों पर बिठाया जाएगा, उनके चेहरों पर नूर होगा, उनके लिबास पर नूर होगा। जब लोग परेशान होंगे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वहुम औलियाउल्लाह अल्लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लोग हैं जो अल्लाह के औलिया हैं, जिन पर ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। नाजरीन गिरामी कदर, आपने मुकम्मल हदीस पाक समात फरमाई। इसमें गौर फरमाइए कि हजरत अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कौम के मर्दों, औरतों, बच्चों को जमा फरमाया। जमा करके उन्हें वजू का तरीका बताया, फिर आपने अजान पढ़ी, फिर आपने इकामत कही, उसके बाद फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने नमाज शुरू की। तो इब्तदा के वक्त यानी पहली तकबीर के वक्त आपने रफुल यदैन किया, फिर सूरत फातिहा पढ़ी, फिर सूरत में लाई, फिर अल्लाह अकबर कहा और रुकू में गए, रुकू में 3 तस्बीहात पढ़ी, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और रुकू से सीधे खड़े हुए, और फिर अल्लाह अकबर कहा और सजदे में चले गए, सजदे की तस्बीहात पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे से सर उठाया। तो देखिए बाद में हजरत अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी वजाहत के साथ अपनी कौम को यह बात बताई कि ये वो नमाज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मदीना शरीफ में इस वक्त पढ़ाई थी। और रुकू का खास तौर पर जिक्र फरमाया कि मेरी तकबीरें याद कर लो, जहां जहां मैंने अल्लाह अकबर कहा वो याद कर लो। ताल्लमू रुकूई व सुजूदी, मेरा रुकू करना और मेरा सजदा करना ये सीख लो। ये मकाम तालीम था, अपनी कौम को नमाज सिखा रहे थे। अगर रुकू के वक्त, जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकत की इब्तदा में अगर रफल यदैन होता तो हजरत अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी कौम को नमाज की तालीम दे रहे थे तो उन्हें जरूर रफल यदैन की तालीम भी देते। लेकिन अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह अन्हु ने अपनी कौम को जो नमाज की तालीम दी उसमें पहली रफा यदैन उन्होंने करके दिखाई। पहली रफल यदैन की, जैसा कि हम अहले सुन्नत अहनाफ करते हैं, पहली रफल यदैन उन्होंने की और फिर रुकू जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त उन्होंने रफल यदैन का नाम तक नहीं लिया, जिक्र तक नहीं फरमाया। और बाद में खास तौर पर उन्होंने फरमाया कि मेरा रुकू और सजदा याद कर लो। ये वो नमाज है जो मदीने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़ाई थी। तो ये मकाम तालीम था। मकाम तालीम का ये तकाजा है कि अगर अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इंदर रुकू और बादर रुकू रफुल यदैन को सुन्नत दाइमा कायमा समझते तो अपनी कौम को जरूर इसकी तालीम फरमाते। लेकिन अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ना रुकू जाते वक्त रफा यदैन किया, अपनी कौम को तालीम देते वक्त ना रुकू से सर उठाते वक्त रफुल यदैन किया। हां, पहली मर्तबा यानी जब नमाज शुरू की तो उस वक्त रफा यदैन किया और अल्लाह अकबर कहा। तो ये हदीस मुबारका जिसके तमाम रुवात सिका है, मजबूत रावी है, काबिल एतमाद रावी है, इनमें कोई रावी भी ऐसा नहीं है जिस पर कोई जरा मुफस्सर और मुत्तफकुन अलैह जरा ऐसी हो जो इस हदीस को दर्जा सही से साबित कर दे। यह हदीस बिल्कुल सही है, उसूल हदीस के एतबार से यह बिल्कुल सही उतरती है। तो हजरत अबू मालिक अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल ने नमाज का मुकम्मल तरीका
اپنی قوم کو بتایا اور اس میں رفع الیدین عند الافتتاح کیا، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، تسبیحات پڑھی، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، لیکن رفع الیدین نہ جاتے وقت کیا نہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نماز ہے، جو صحابہ کرام نے جس نماز کی تعلیم دی ہے آنے والی اپنے قبائل کو، اپنی نسلوں کو، وہ وہی نماز ہے جس میں عند الافتتاح رفع الیدین ہے، اور عند الرکوع اور بعد الرکوع اس میں رفع الیدین کا بیان انہوں نے نہیں فرمایا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ حضور سیدنا امام الائمہ، سید الائمہ، سراج الائمہ، سراج امت، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں اسی طرح احادیث صحیحہ پر ہمارا عمل ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔